بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسپہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، مثلاً آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ 21 ارب روپے کی رقم جو کہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ وہ فراہم کی جائے الیکشن کمیشن کو، کثرت رائے کے ساتھ وہ مسترد بھی ہو گئی، اور اس سے پہلے کابینہ اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کابینہ اور قائمہ کمیٹی نے بھی اس بل کو جو کہ گرانٹ دینے سے متعلق تھا وہ مسترد کیا۔ That the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. اب سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کل کی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو جو جواب جمع کرائے گا الیکشن کمیشن، اس کی روشنی میں گورنر اسٹیٹ بینک کو توہین عدالت میں بلائیں گے، ان کے خلاف کیا آرڈر دیں گے، حکومت کے خلاف آرڈر دیں گے یا دیگر کے خلاف آرڈرز دیں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہوگا، اور کل کا دن کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہوگا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے آپشنز اس کے بعد کیا رہ جاتے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے صاف انکار ہو چکا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو بتائیں کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی اور ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کسی صورت نہیں ہوں گے، بھول جائیں کہ 14 مئی کو کوئی انتخابات بھی ہوں گے۔ کیا کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ ذرا وہ بھی سنیے گا۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے۔ یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں۔ اسی دوران آج پاکستان بار کونسل کا ایک اجلاس بھی ہوا، ایک کنونشن بھی ہوا، جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور ادارے کو تفویض نہیں کیے جا سکتے، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں کہ پاکستان بار کونسل نے کل ہڑتال کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیا کہا حسن رضا پاشا نے اس موقع پر، وہ بھی ذرا سنیے گا۔ 8 معزز جج صاحبان نے جنہوں نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا، ان میں 6 معزز جج صاحبان وہ ہیں جن کو پاکستان بار کونسل کے جوڈیشل کمیشن کے رکن جناب اختر حسین صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن کی شمولیت پہ اعتراض کیا، اور اعتراض یہ تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کو اگنور کر کے ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے۔ آج ثابت ہوا کہ رولز امینڈمنٹ کیے بغیر، آج یہ ثابت ہوا کہ صرف اس وجہ سے ایک پیکج کے تحت ان کو لایا جاتا ہے۔ ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک طرف پارلیمنٹ نے یہ جو بل ہے اس کو یا اس امداد کو، اس گرانٹ کو مسترد کیا ہے، دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے کل یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور ایک طرف ڈیڈ لاک ہے، ڈائیلاگ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب جو ہیں، انہوں نے دونوں جماعتوں کے بیچ خاص کر کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ان کی ہوئی، اور عمران خان صاحب سے بھی ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد وہ اس کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس کا بھی انعقاد چاہتے ہیں۔ لیکن اس دوران کچھ مذاکرات کے اندر کچھ شرائط کی بھی بات ہوئی ہے۔ کیا مشروط بات چیت ہوگی دونوں طرف سے؟ کیا انتخابات جو ہیں وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا انتخابات اکتوبر سے پہلے پی ٹی آئی اس کے لیے رضامند ہوگی، گورنمنٹ اس کے لیے رضامند ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خطرات بھی موجود ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جس کے اوپر جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور اگلے حصے میں ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب اور ولید اقبال صاحب بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے سراج الحق صاحب۔ میرا سوال یہی بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برف پگھلے گی؟ آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی، کیا برف پگھلے گی، پگھل سکتی ہے، اور کیا مشروط ہے یہ برف پگھلنا؟ دیکھیے بہن، ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، جی، وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، کہ حالات بہت خراب ہے۔ اب اس خراب حالات کو درست کیسے کرنا ہے، اسی پر ہم نے غور کرنا ہے۔ میں دونوں سے ملا ہوں اور دونوں سے یہی بات کی ہے کہ اصل وارث تو اس ملک کا 23 کروڑ عوام ہے،
اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیاسی مسائل نہ عدلیہ حل کر سکتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ. راستہ ایک ہی ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں مل بیٹھے. نظریات، پروگرام، منشور ہر پارٹی کا اپنا اپنا، لیکن ایک چیز ہم سب کا مشترکہ ہے اور وہ ہے الیکشن. اب الیکشن بھی اگر متنازع ہو جائے تو اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے اور کوئی سواری اس کو مشرق کی طرف اور کوئی اس کو مغرب کی طرف دوڑانا چاہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی اس لیے الیکشن کیسے ہو، کب ہو، آپ نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو گراؤنڈ کا فیصلہ، ڈیٹ کا فیصلہ تو کرنا ہے. ہم نے الیکشن کرنا ہے تو مل کر اس کے ایک تاریخ کا تعین کر لے. اگر ایک الیکشن وقت سے پہلے متنازع ہو جائے تو اس پہ 21 ارب روپے تو آپ کا خرچ ہو رہا ہے پنجاب کا، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اس لیے کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پھر 21 ارب روپے اگر خرچ ہو KPK کا، پھر مزید 21 ارب روپے. تو اس طرح اگر ایک یعنی ٹریلین تک 71 ارب مجموعی طور پر خرچ ہوں گے آپ کے الیکشن پر، اور اس کے بعد خانہ جنگی اور فساد. یہ ملک آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیبیا بنانا ہے، شام بنانا ہے، عراق بنانا ہے. تو اس لیے پہلے زمانے میں عاصمہ بہن اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہوتا تو امریکہ اور سعودی عرب اور باہر کی دنیا آ کر ہمارے درمیان بیچ بچاؤ کرتے. اب وہ دلچسپی ختم ہے. افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے. تو بالکل سراج الحق صاحب، اب تو ایران شاید کا اور اسٹیبلشمنٹ سعودی عرب بھی، کی دوستی. جی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید کوئی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے گراؤنڈ کی بات کی تھی اور رولز آف گیمز، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا امپائر کا کردار جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ کتنا دلچسپی اس پہ رکھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی ہسٹری، جب تک امپائر سامنے نہیں آتا پاکستان کی سیاسی جماعتیں بات نہیں کرتی ہیں. یہ اصل میں بہن گزشتہ عرصے میں ایک آل پارٹی کانفرنس PTI کی حکومت میں باجوہ صاحب نے بلائی، اور اس نے کہا کہ جہاں آپ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں تو خالی جگہ پھر ہم پر کر لیتے ہیں. تو اگر اس وقت بھی سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھے تو آپ میری بات لکھ دیجئے کہ اس خلا کو پھر وہی لوگ پورا کریں گے. کوئی ایمرجنسی ہو، ایمرجنسی پلس ہو یا مارشل لا ہو. لیکن اگر آپ نے عدلیہ کو اور سپریم کو یہ آپ نے پارلیمنٹ کو اس پوزیشن پر لایا ہے کہ جو آپس میں 10 جنگ ہے، اور خود ججز ورسز ججز، اب تو لوگ پہلے سے پتہ چلاتے ہیں کہ جناب اگر پلاں ججز پر مشتمل کمیٹی یا بینچ بن گیا اس طرح فیصلہ آئے گا. تو اس ابن نارملٹی سے ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے. اس لیے میں وزیر اعظم کے پاس بھی گیا، عمران خان صاحب کے پاس بھی گیا، اور یہ بات خوش آئین ہے یا حوصلہ افزا ہے کہ دونوں اس بات کا ادراک بھی رکھتے تھے اور ان کے ساتھی بھی اسی پر متفق تھے کہ راستہ تو اسی سے نکلے گا. اور پھر ہمیں کہا کہ اگر کوئی حل ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم سپورٹ کریں گے. ایک نے بھی کمیٹی بنا لی، دوسرے نے بھی کمیٹی بنا لی، میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ ایک ابتدائی کام ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اور دلچسپیاں ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگوں سے بھی یعنی سیاسی لیڈروں سے بھی رابطے میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اس لیے کہ اگر ہم نے PTI کے موقف کو لیا جی اور 14 مئی کے الیکشن ہو اور اس کا نتیجہ کوئی تسلیم نہ کرے، یا ہم PDM کے موقف کو بحران پیدا ہو جائے گا. بالکل آپ نے خوب بات کی سر، آپ نے خوب بات کی. بالکل ان دونوں کے موقف کے بیچ میں ہم نے ایک راستہ ڈھونڈنا ہے. بالکل. اچھا، آپ کی اس بات سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ 14 مئی کو اور نہ 8 اکتوبر کو بلکہ بیچ میں کوئی ایک راہ ہوگی. کیا عمران خان صاحب نے کچھ شرائط بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ دیکھیے اس وقت ان کی مشکلات کا تو انہوں نے یقیناً ذکر کیا ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ پہلے میرا یہ کیس حل ہو یا پہلے میرا یہ پرابلم حل ہو. اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کمیٹی بنائی کہ یہ جو ہے یہ لوگ رابطے میں رہیں گے. اور ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی آغاز اس سے نہیں کرتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو تو اس کے بعد ہم اس طرف جائیں گے. تو میں تو اس کو ایک پازیٹیو چیز سمجھتا ہوں کہ اگر اس دلدل سے نکلنا ہے. اب دیکھیں اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا. اس لڑائی کا نقصان سیاسی لیڈروں کو نہیں ہے.
شہباز شریف اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب اپنی جگہ پر، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پر، زرداری صاحب اپنی جگہ پر، یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. مسئلہ غریب عوام کا ہے. معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، معیشت بیٹھ گئی، بازاریں نہیں چل رہے ہیں، مارکیٹیں نہیں چل رہے ہیں، اور عید کے بعد اگر ہم کسی کنسنسس پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو مزید ان مشکلات میں اضافہ ہوگا. صحیح بات ہے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مولانا نے کل ایک ٹرم استعمال کی ہے جوڈیشل کو کی، تو آپ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی مارشل لا ایمرجنسی پلس کچھ لگ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کو آلریڈی لگتا ہے کہ ہو چکا ہے نافذ، اور پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر جس طرح سے عدلیہ کی انٹرونشن ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہاں سے بھی کوئی مطلب ایسے سہولت مل سکتی ہے کہ نظام کو آگے چلایا جائے؟ دیکھیے اب بھی بہن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک راستہ موجود ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے، سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس مسئلے پر یعنی ایک چھوٹے بینچ میں اب بھی بات کرنے کی بجائے فل کورٹ بٹھا دے جس میں 17 کے 17 ججز شامل ہو. اب دیکھیں یہ بوجھ اس نے خود اپنے کندھوں پر لیا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. 23 کروڑ عوام کی دلچسپی اس الیکشن کے ساتھ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر یہ سارا بوجھ نہ آ جائے، اور اب تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں بات گئی ہے تو اب حل ہوگا، سپریم کورٹ میں جانے کے بعد مزید بات الجھ گئی، اس لیے کہ ججز ورسز ججز سامنے آ گئے. تو اگر پہلے مرحلے میں یہ فل کورٹ کا اجلاس یہ بلاتے مسئلہ یہ حل ہوتا. بے شک وہ موقف ان کا فیصلہ حکومت کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف کوئی بھی تاریخ ہو دیتے، لیکن جب ججز ہی آپس میں لڑ پڑے اور کنسنسس وہاں نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کبھی بھی کامل اتفاق رائے سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میجارٹی کے ساتھ فیصلے ہو سکتے ہیں. اب بھی اگر یہ رسک لے کہ چلے میں فل کورٹ اجلاس بلاتا ہوں، وہ یہ فیصلہ کرے گا، میرے خیال میں 50% ٹینشن اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن اب عدلیہ ایک طرف ہے، پارلیمنٹ دوسری طرف ہے، اور متاثرہ عوام ہے. ہم عوام کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. درست بات ہے. سراج الحق صاحب، اے پی سی آپ کی عید کے بعد ہے، لیکن آپ پیش منظر بتا سکتے ہیں؟ آخری سوال ہے آپ سے، کیا نظر آ رہا ہے اگر آپ کی یہ ساری ایفرٹس بھی ناکام ہو گئی تو؟ دیکھیے ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے نا کہ اچائی کی طرف قدم لے لے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ملک نہ پی ڈی ایم کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ ججز کا ہے، نہ جرنیلوں کا ہے، نہ الیکشن کمیشن اور کمشنر کا ہے، یہ ہم 23 کروڑ عوام کا ہے. تو اگر یہ جل رہا ہو، تباہ ہو رہا ہو اور ہم تماشا دیکھے تو اپنی حصے کا کام تو ہم کرے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا موقف چھوڑے، آپ کا موقف اپنی جگہ پر درست اور صحیح. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کا اصل وارث عوام ہے، عوام کو موقع دے. اس موقع دینے کے لیے ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، سب کو سنتے ہیں، اپنی بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کا رابطہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہن رابطہ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن وہ غیر جانبدار رہے. اگر یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے نا جی، تو یہ قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا. ویسے انہوں نے تو اعلان بھی کیا ہے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، تو ان کو سیاست میں انوالو کرنا، اب عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ سر عدلیہ کو بھی غیر سیاسی، کیونکہ آپ نے کہا 100% رہنا پڑے گا. دیکھیے اگر عدلیہ چاہتی ہے کہ ان کے فیصلے قابل قبول ہو، تو اس کو یہ امیج اب بنانا پڑے گا کہ وہ غیر سیاسی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ بات سن رہے تھے کہ عدلیہ کو بھی اب غیر سیاسی ہونا پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو اعلان کر چکی ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب خرم دستگیر خان صاحب جو کہ وفاقی کابینہ کا اہم حصہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. ولید اقبال صاحب، آپ نے سنا عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا ہے سر، تو کیسے ہوگی؟ کل کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ حکومت نے بلکہ پارلیمان نے مسترد کر دیے 21 ارب روپے کی گرانٹ. میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں لیکن مبصر تو ہے. یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ایکٹ کرنا چاہیے. یہ معاملہ دیکھیں عدالتوں میں آپ کو اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. عدالت متنازع ہو گئی، میں انکار نہیں کر رہا اس سے، لیکن یہ معاملہ عدالتوں میں پہنچا ہی کیوں؟ یہ آپ
کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں میں عرض کرتا ہوں, اگر متعلقہ ادارے, متعلقہ انتظامی ادارے, متعلقہ آئینی ادارے اگر آئین کے تقاضے کے مطابق اپنا فرض پورا کر دیتے کسی اسمبلی کے تحلیل ہونے پر, جو کہ ہے کہ یہ 90 دن میں آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور الیکشن کنڈکٹ کریں. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, کہیں نہیں لکھا ہوا. آئین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر صوبے کا الیکشن ہونا ہے تو صوبے میں کیئر ٹیکر ہوں اور وفاق میں ایک نان کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, وائس ورسا. اگر صوبے میں انتخاب ہو چکا ہے, صوبے کی حکومت منتخب ہے اور سینٹر میں الیکشن ہونا ہے, تو سینٹر کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل سکتی ہے. اور سینٹر ہی میں ایسے ادارے ہیں جن سے آپ پولنگ کا کام کروا سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ادارے سینٹر کے نیچے آتے ہیں, ریلویز آتا ہے, آپ کی سر ان کو پراپر ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. وہ صرف فوج کی ٹریننگ ہے اس ملک میں, اسکول ٹیچروں وغیرہ کو بھی کیا ٹریننگ ہوتی ہے, وہی ایجوکیشن کا اس سے کرتے ہیں نا. تو فیڈرل کے پاس بھی ایجوکیشن کا کور ہے, فیڈرل کے پاس ریلویز ہے, فیڈرل کے پاس بہت سے, مطلب میں تو یہ ایسے یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی, میں تو صرف یہی عرض کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک بات پہ تو کوئی حیرانی نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, لیکن یہ ایک پہلی مرتبہ ہے کہ ایک آئین کی معطلی اور ایک فوجی حکمران کے ہوتے ہوئے یہ ہمیشہ ہوتا تھا ایسی چیزیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے جو نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کے ہوتے ہوئے اور اس کی مقررہ کردہ حدود کے ہوتے ہوئے بھی اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی حدود. انتخابات کے اور اگر کوئی اور ایسے تصورات ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں. لیکن سینٹر صاحب یہ بتائیے, بالکل صحیح بات ہے, آپ کا گھرانہ ایک, آپ خود بھی لائر ہیں, قانون دان ہیں, پورا خاندان بہت معزز, ملٹری رول کے علاوہ. سر میرا ایک سوال ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ قانون ابھی بنا نہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بینچ بنا دیا؟ جی یہ ہو چکا ہے پہلے, اور اس کا مثال جو ہے یہ آئی تھنک جنرل مشرف کے ٹائم میں قائم ہوئی تھی, جب حسبہ بل آیا تھا تو اس طرح کا وہ صدارتی ریفرنس تھا, وہ صدارتی ریفرنس تھا, اور وہ ڈکٹیٹر کا کسی چیز کے میرٹس تو نہیں بدلتے وہ اپنا. اور ابھی ایک تو عبوری حکم ہے, اس میں ہو سکتا ہے فائنل ریلیف کچھ اور ہو یا ایسی بات نہ ہو, مگر ان کو بینچ بنانا چاہیے تھا اتنی ہیسٹ میں. دیکھیں جی, بینچ بنانا جب کوئی ایک معاملہ آ گیا اور اس کو ٹیک اپ کرنا ہے کورٹ نے, تو ثواب دید تو اس وقت رائج الوقت قانون کے تحت تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی کی ہے, تو انہوں نے وہ انہی کا تو قانون. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ بار بار فل کورٹ کی بات جو ہو رہی ہے, میں آپ کو اپنی اطلاع بتا دیتا ہوں جو میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو سکتا ہے نہ ہو, کہ جو جج صاحبان چیف جسٹس سے اختلاف رکھتے ہیں, چیف جسٹس نے ایک دو دفعہ حال ہی میں فل کورٹ بٹھانے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر اس پہ دوسرے جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہم 2 جج صاحبان کا نام لے کے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہم فل کورٹ پہ نہیں بیٹھیں گے. تو پھر فل کورٹ رہے گا کہاں پہ؟ فل میٹنگ بھی تو نہیں بلا رہے سر, کورٹ نہیں, وہ تو میٹنگ بھی نہیں بلا رہے. اچھا فل کورٹ میٹنگ الگ, میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ججز کے ساتھ اگر باقی 7 ججز بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہیں تو وہ تو پھر 7 اور 6 کا ہی 13 بجے 2 کو اگر آپ اور اس کی وجہ ان 2 کی یہ ہے کہ وہ ٹیپس آ گئی تھی, وہ آڈیو جو اس کی وجہ ہے. میں نے صرف یہ میرے سننے میں آیا, لیکن میں اس بارے میں بھی عرض کر دوں میں آپ کو اپنی ایک رائے ضرور دے دیتا ہوں. دیکھیں کیونکہ پاکستان کی آئینی تاریخ جو ہے وہ آج بھی لکھی جانی ہے, جو آج سے 20 سال بعد ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. آج سے 40 سال پہلے کی تاریخ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا. نصرت بھٹو کیس ہوا تھا, پھر ظفر علی شاہ کیس ہوا, اس سے پہلے مولوی تمیز الدین کیس. تو یہ سب چیز اب دیکھیں. اچھا میں صرف ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اختلاف کر رہے ہیں جج صاحبان چیف جسٹس سے, وہ چیف جسٹس جو میں دیکھتا ہوں چیف جسٹس ڈٹے ہوئے ہیں آئین کے 90 دن کے تقاضے کے اوپر, صرف ایک شک کو دیکھ رہے ہیں, 63 ایک انہوں نے نہیں دیکھا. وہ اس کے اوپر اس کیس میں تو اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں نا, اس کیس میں تو وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. دوسرے کیس یہ مطلب ایک پک اینڈ چوز ہے کیا, یہ شک میں نے دیکھنی ہے, یہ شک میں نے نہیں دیکھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی جج صاحبان جو ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ سٹک ہیں سو موٹو پہ اور بینچز کی تشکیل پہ, اور ابھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ 90 دن پہ کیا ویو رکھتے ہیں. لیکن وہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر مولوی تمیز الدین والے کیس کو دوبارہ لکھا. اچھا, اب یہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس صاحب, ظاہر ہے کہ ایک آئینی شک تو موجود ہے نا کہ آپ نے 90 دن میں انتخابات کرانے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں, تو کیا ہی اچھا تھا کہ یہ یہاں تک معاملات نہ جاتے اور سیاسی جماعتیں اس کا ادراک کرتی. کیوں آپ اس آئین کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ پہلے تو دیکھیے کیسز پاکستان کی تاریخ میں بڑے پہلے بھی ہوئے ہیں, ابھی بھی ہوئے ہیں. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, فروری 2021 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پنجاب کے بلدیاتی ادارے تحلیل کیے تھے وہ غلط فیصلہ تھا اور ان کو بحال کرنا تھا.
ان کی حکومت چلے گی وہ بحال نہیں ہوا. سر اگر وہ غلط کام کریں گے تو پھر کیا میں تو انہوں نے کہتے ہیں نا حکم عدولی بار بار کہہ رہے ہیں حکم عدولی ہو رہی ہے, تو ان کی جو حکم عدولی ہے 14 مہینے کی اس کا کون جواب دے گا؟ وہ حکم عدولی نہیں ہے, اس پہ کنٹمپٹ نہیں بنتی. یہاں صرف ایشو یہ دیکھیے, ایشو ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمران خان کی جو 2 صوبوں کی تحلیل تھی صوبائی اسمبلیوں کی, ان سے ایک نیا آئینی بحران تو آپ نہیں کہہ سکتے پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں انتخاب ہو جاتا ہے صوبائی اسمبلیوں کا, تو پھر کیا اس سے جو آنے والے عام انتخابات ہیں وہ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے پیچھے یہ سرمایہ کا جو ایشو ہے, ابھی سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ ہم ملک اب اس طرح 21 ارب کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ایشو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سیریس ٹیررزم کا کرائسس ہے, اور افواج پاکستان اس وقت برسر پیکار 2008 سے زیادہ تو نہیں ہے نا, اس وقت خود کچھ حملے ہو رہے تھے, آپ کو پتہ ہے اتنی ANP کے لوگ شہید ہوئے, محترمہ شہید ہوئی, تو اس طرح کے حالات تو نہیں ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹک فورس جس طرح کی ہم نے 2018 میں دیکھی تھی اس طرح کی اسٹیٹک فورس بھی نہیں تھی اس پہ پولنگ اسٹیشنز پہ. یہاں تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹیٹک فورس, یعنی ہر جس طرح 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ہر بیلٹ بکس کے اوپر ایک افواج پاکستان کا اہلکار جو ہے موجود تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اوور آل سیکیورٹی تو لارجر دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ اسٹیٹک پریزنس ہم نہیں انشور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ایشو جڑا ہوا ہے کہ پچھلا جو سینسس ہوا 2017 میں اس کے لیے آئینی ترمیم کی گئی, وہ کچھ صوبوں نے ریجیکٹ کیا تھا لیکن انتخابات کے لیے وہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر انہی کی CCI نے کہا کہ نہیں اگلا الیکشن جو ہے وہ نئے مردم شماری پر ہوگا. میں نے نہیں کہا یہ, ٹھیک ہے. اب وہ جب یہ سارے ایشوز اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری نظر میں, اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر میں, جو کہ نہ ایک انتظامی ادارہ ہے نہ ہی وہ عدالتی ادارہ ہے, وہ ایک آئینی ادارہ ہے, انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ اوور آل سچویشن کو دیکھ کر آرٹیکل 254 کا سہارا لیتے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے, اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ اس لیے اہم ہے کہ جب 12 اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 دنوں میں انتخابات ہونے, تو 60 دن جو ہے وہ 12 اکتوبر سے پہلے آنے, تو لہٰذا ہمارے پاس ایک پریڈکٹیبل ٹائم فریم ہے کہ بھی اس وقت تک یہ کام ہونے ہیں, ہم مردم شماری بھی اس وقت تک مکمل ہو کے اس کی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. تو آپ نے مطلب الیکشن اب ظاہر ہے کہ وہ تو کہہ دیا آپ نے نہیں ہونے, تو ایشو یہ اس سے پہلے جب آئین جب یہ کہتا ہے کہ 254 کے تحت کہ اگر آئین میں دی ہوئی مدت پر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اس کام کو صرف اس لیے غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ وقت پر نہیں. سر آپ بھی وہی کام کریں نا, وہ ایک آئین کی شک کی بات کرتے ہیں, آپ اس سے دوسری اپنی شک لے آتے ہیں. میرے پاس ہر ایک کا اپنا آئین ہے جس کے ایمبٹ سے وہ نکلنے کو تیار نہیں. میرے پاس آئین کی شک ہے مردم شماری کی, میرے پاس آئین کی شک ہے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی, میرے پاس آئین کی شک ہے الیکشن کمیشن کی خود مختاری کی. اس کے پیچھے الیکشن کمیشن الیکشنز ایکٹ 2017 میں کلاس 69 ہے جو یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, اور اس کے اوپر جو عدالت عالیہ نے ایک بہت بڑا تجاوز کیا ہے اس سارے معاملے میں, وہ معاملہ جو ہے وہ اب کہیں اور چلا گیا. وہ درست بات ہے, اس پہ وہ آپ کی اس پہ ہم سینٹر صاحب سے پوچھ لیں گے کہ پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر آ کے چیزوں کو جو اب ہو رہا ہے کہ بھئی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے, اس پہ بینچ بنا دیں, اور پھر کل تو خیر توہین عدالت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد عدالت کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. کل کے اب گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پیسے ہیں لیکن ایلوکیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں, یعنی پارلیمان نے مسترد کر دیا. کیا ہو سکتا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اب سینٹر صاحب کل ظاہر ہے کہ رپورٹ جائے گی الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن کہے گا کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, گورنر اسٹیٹ بینک کو آرڈرز کیے گئے تھے چیمبر میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم بھی جا سکتے ہیں کل ہی یا نہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں اگر نافرمانی ہوتی ہے کورٹ کے فیصلے کی تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ وہ شروع کس سے ہوں گے. وہ انہیں اسٹیٹ بینک کے آفیشیل سے شروع ہوں گے جن کو انہوں نے حکم دیا ہے, اور انہوں نے آ کے جو کوئی تسلی دی ہے جس کو اس موقع پہ تو اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور اٹارنی جنرل نے اپیرنٹلی کوئی تحریری طور پہ کچھ لکھا ہے جس سے کچھ چیزوں کا اعتراف ہوتا ہے غالباً.
میں نے غور سے نہیں پڑھا اس کو. نہیں, ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمان منظوری دے گی اور وہ سارا کچھ ہے, تو پارلیمنٹ نے آج نہیں دی. بہرحال تو پارلیمنٹ پہ بھی توہین لگ سکتی ہے مطلب؟ جی بالکل لگ سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی وقفے میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ عدالت پارلیمنٹ کے ایریا میں چلی جائے یا کسی دوسرے ادارے کے کام کو کرنا شروع کر دے, یہی ایک تنقید کا کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹیں بھی اس کو دینے شروع کر دے. اگر اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ جو ایک سوال ایڈ کر دوں سر, جیسے آپ نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن میں بھی وہ اس میں بھی اب سیکیورٹی بھی چاہیے. ہاں جی, کل کو کیا وہ آرمی چیف کو بھی بلائیں گے اور کہیں گے کہ سیکیورٹی کا بندوبست کریں اور یہاں سے بندے نکالیں اور کریں؟ بالکل جی. اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں کہ یہ جو عدالتی نظر ثانی اس کو آئین کے زبان میں کہا جاتا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں جوڈیشل ریویو. یہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے اور براہ راست سپریم کورٹ میں 184(3) میں آپ تب جا سکتے ہیں جب کوئی مفاد عامہ کی بات ہو اور انسانی حقوق کے نفاذ سے متعلق ہو. 2 کرائٹیریا, تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. دونوں پاورز ایک جیسے ریویو آئین میں کہیں لکھا دونوں پوچھ لیں. میں وکیل نہیں ہوں. جوڈیشل ریویو اس کو جوڈیشل ریویو کا جو تصور ہوتا ہے یہ ان 2 شقوں میں وہ انکیپسولیٹڈ ہے. سر وہ تو آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے یہ پوچھ لیں کہ اس کا نام, ہاں اس کو آئین میں رٹ پٹیشن کا لفظ بھی نہیں استعمال ہوا ہوا, لیکن وہ ہر جگہ اس کو رٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, رٹ پٹیشن, پاور آف جوڈیشل ریویو, عدالت نظر ثانی. اچھا, اور ہر روز 20,000 20s of thousands of petitions ہر سال ہر کورٹ میں ہوتی ہیں, ہائی کورٹس میں 199 میں. اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. 5-6 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں کورٹ کے پاس. وہ میری سن لے, وہ مداخلت, وہ میں کہہ رہا ہوں وہ اختیارات, اسپیکر نے کہا ہے کہ پھر آئین بھی خود بنا دیں. وہ اختیارات اسی وقت عدالت پابند ہوتی ہے استعمال کرنے کے, یا اپنے ثواب جیت میں استعمال کرتی ہے. وہ تبھی کرتی ہے جب متعلقہ ادارہ اپنے فرض کو پورا نہ کر رہا. اب چونکہ متعلقہ ادارہ اگر فرض کو پورا نہیں کر رہا اور آئین کا تقاضا ہے تو پھر وہ اس کو نافذ کرے گی اور مداخلت کرے گی. تو اس کو جوڈیشل, اور یہ یہاں نہیں ہوتا, یہ جہاں جہاں جوڈیشل ریویو کا پاور جن کانسٹیٹیوشنز میں ہے, انڈیا میں, یو کے میں نہیں ہے, کیونکہ یو کے میں تحریری آئین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پارلیمنٹ سپریم ہے. جہاں تحریری آئین ہوتا ہے آئین سپریم ہوتا ہے. ریویو دنیا کے کسی آئین میں نہیں لکھا ہوا. جہاں سے یہ بات چلی تھی, سینیٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, امریکہ کی جوڈیشل ہسٹری میں ماربری ورسز میڈیسن کا کیس ہے جس میں اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ پاور ایزیوم کی تھی کہ جی ہم ان کی جو کانگریس ہے, اس کو پارلیمنٹ ہے, اس کے بنائے ہوئے قانون کو ریویو کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کی باقی چکز ہیں. تو یہ ایک جوڈیشل فیصلے سے ہی بنائی گئی, خود لی گئی طاقت ہے. یہ دنیا کسی آئین میں درج نہیں, کہیں یہ نہیں لکھا. پاکستان دنیا کا کوئی آئین یہ نہیں لکھتا کہ عدالت کو یہ طاقت پارلیمان اس کو ریپیل کر سکتی ہے. یعنی پارلیمنٹ اپنے قانون کے ساتھ سر یہ تو کسی آئین میں نہیں لکھا. ماربری ورسز میڈیسن سے چل کے یہ تمام دنیا کے سپریم کورٹ نے ایزیوم کر لیا. آپ کو کیا لگتا ہے ہوگا کیا؟ میں نے 1990 میں جب قانون کا پہلا امتحان دیا نا, یہ پاکستان کا امتحان تھا, اس میں سوال مجھے کانسٹیٹیوشنل لا کا ابھی تک یاد ہے کہ, اور وہ اردو اور انگریزی دونوں میں لکھا ہوتا ہے, پلیز ڈسکس اینڈ ڈسکرائب دا پاور آف جوڈیشل ریویو آف دا ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199. اردو میں عدالتی نظر ثانی کا اختیار جو کہ آرٹیکل 199 میں پایا جاتا ہے اس کو ایکسپلین کریں. تو وہ تبھی وہ لیجسلیشن کو بھی کرتے ہیں. 5-6 قسم کی رٹس ہوتی ہیں اس میں, روکنا کسی کو کمپیل کروانا, کسی چیز کو وداؤٹ لافل اتھارٹی ڈکلیئر کرنا. کمپیل کروانے کو مینڈمس کی رٹ کہتے ہیں. اس کو کریں گے عوام کے لیے کہ کریں گے کیا؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو کل گھر بھیج دیں گے؟ مطلب اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت یا کوئی سرکار کے خلاف ہی ہوتا ہے ہمیشہ, اگر کوئی کام ایسا کر رہی ہے جو کہ قانون میں اس کو اجازت نہیں ہے, اس کو روکنے کا, وہ جسٹس چودھری کے زمانے میں ہم نے بہت دیکھا سر, وہ کہتے ہیں پروہیبیشن. پھر ہے مینڈمس, اس کو بھی رٹ کا لیٹینی نام ہے لیکن وہ ایک شک میں موجود ہے کہ وہ لفظ لیٹن کا نہیں ہے کہ جی اگر کوئی سادہ سوال ہے کہ کریں گے کیا سر, وہ کل کیا کریں گے؟ require him to do what the law says you should do. آپ کو لگتا ہے کہ کل وہ گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر جائیں؟ جس کو بھی کیا, سب سے پہلے تو اگر انہوں نے کسی کے اوپر ریٹ اپلائی کرنی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے نا, وہ ذمہ دار ہے پاکستان میں الیکشن کروانے کا, ڈیٹس دینے کا. جب الیکشن کمیشن کو وہ بلائیں گے, جو کہ ایک اور آئینی ادارہ, میں پھر دہرا دوں کہ ہمیں بار بار جو آئین میں پڑھایا جاتا ہے, آرٹیکل کون سا ہے جی 171 ہے کہ جی پاکستان کے تمام عدالتی اور انتظامی ادارے پابند ہیں
سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اگر میں غلط نہیں ہوں, 171 نہیں, اس کے بعد کا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نہ 181 نہ عدالتی ادارہ ہے نہ وہ انتظامی ادارہ ہے, وہ ایک علیحدہ خود مختار آئینی ادارہ ہے. کورٹ نے پہلے اگر الیکشن, کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ جی آئین میں لکھے ہوئے ٹائم کے مطابق الیکشن نہیں ہو رہے, تو پہلا جو شخص جس کو بلانا ہے وہ چیف الیکشن کمیشن ہے. وہ پھر کہے گا کہ جی آگے حکومت نے مجھے یہ نہیں کیا, کل وزیر اعظم بچ سکتے ہیں. نہیں, اس کا تو بڑا آسان, یہ تو کورٹ جو ہے, جب یہ معاملہ کورٹ میں آیا ہوا تھا نا, ابھی جو 4 اپریل کا جب فیصلہ آیا ہے, تو اس میں الیکشن کمیشن ہی کو سب سے پہلے پوچھا کورٹ نے کہ جی آپ کیوں نہیں کرا رہے. انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی اور پیسے. انہوں نے کہا جی یہ دونوں چیزیں مل جائیں. کورٹ نے پوچھا یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو کرا دو گے؟ میں کہا جی کرا دیں گے. انہوں نے فیصلہ کر دیا, اور پھر وہ سائڈ پہ ہیں, اور جو لوگ باقی نہیں ان کو پرووائڈ کر رہی چیزیں, کورٹ نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا. وہ فیصلے آئینی اور قانونی حیثیت پر گمبھیر ترین تحفظات ہیں. تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ میں بریک کے بعد پوچھوں گی کہ اگر تحفظات ہیں, کورٹ نہیں بلا سکتی ہے, کورٹ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی ہے, تو کیا ہوگا؟ کسی ایک کو گھر جانا ہوگا. وہ ایک کون ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب خرم صاحب, چونکہ حکومت ہے اور آپ لوگ, ظاہر ہے بڑے پن کا کردار جو ہے وہ زیادہ حکومتوں کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے. مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے, کیا آپ لوگ بھی مشروط بات چیت کریں گے؟ تو شرطیں آپ کی طرف سے کیا ہیں اور بات چیت ہوگی؟ ہماری شرط صرف ایک ہی ہے کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے, جس کو سب قبول کریں. اور اس سب میں پنجاب کے علاوہ بھی پاکستان میں صوبے ہیں جن کی مردم شماری کے اوپر سخت ریزرویشنز ہیں. سابقہ فاٹا کے ایریا, وہاں سخت ریزرویشنز ہیں. سندھ میں سخت ریزرویشنز ہیں. بلوچستان میں بلوچ اور پشتون آبادی کے درمیان سخت ریزرویشنز ہیں. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ 2018 میں جس قسم کی بدترین مداخلت ہوئی تھی, مسلم لیگ نون کا استحصال ہوا تھا, ہمارے لیڈروں کا استحصال ہوا تھا, RTS بیٹھا تھا, اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ کہتے ہیں کہ بکریوں کو جہازوں میں بھر کر جو ہے پنجاب کی حکومت بنائی گئی تھی. اس سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے سیکھا ہے, امید ہے خان صاحب بھی سیکھیں گے کہ انتخابات کا تقدس, اس تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے, چاہے وہ مردم شماری ہے, چاہے وہ ان کے لیے سرمایہ, وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اور ہماری توقع ہوگی کہ عمران خان بھی اب اس نظام کا حصہ رہے ہیں, اور اگر وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں جمہوریت کو, تو پھر وہ اس بات پر مذاکرات کریں گے. دوسرا ہمارا جو ان سے مطالبہ ہے, سب جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ 3 لفظ جو ہے وہ ہماری سیاسی زبان سے نکال دیں. کافر, ڈاکو اور غدار, یہ 3 لفظ ہمیں نکالنے ہیں. کیونکہ اس طریقے سے جس قسم کی نفرت عمران خان صاحب نے پھیلائی ہے ان 3 الفاظ پر, معاملہ نہیں چل رہا. اور جس قسم کی سڑکوں کے اوپر انہوں نے آگ لگا, آپ یہ غور کیجئے کہ اپریل 2022 کے بعد سے جتنی بھی سڑک پر آگ لگی, تشدد ہوا, پولیس مینوں کو زخمی ہوئے, وہ سب کے سب اس کے پیچھے عمران خان کے پیروکار تھے. اچھا, اب اگر ہمیں آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیسز بنائے نا, اب ایک بڑی لسٹ ہے ان کے پاس بھی, وہ کبھی 100 سے تو زائد 78 پولیس مین زمان پارک کے باہر, اور یہ بھول جاتے ہیں, لیکن میں یاد کرا دیتا ہوں, 158 پولیس مین اسلام آباد پولیس کے, جن کو انہوں نے اپنے دھرنے میں زد و کوب کیا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ ڈنڈے لے کر میں نے تو نہیں کیا تھا نا. تو اب اگر ان کے جو انارکی کے عمل, خان صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں انارکی کے, اور یہ عید کی چھٹیوں میں کر سکتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان, سب کے اوپر قانون کا برابر اطلاق. اب اپنے اوپر جب اطلاق ہونے لگا ہے تو وہ تکلیف میں ہے. بھئی آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اس پر اعتراض ہے, پر عدالت میں آپ کو ریلیف مل رہا ہے, آپ عدالت تک جا رہے ہیں, چاہے وہ بالٹی پہن کر جا رہے ہیں, لیکن جا رہے ہیں. عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے, یہ پی ٹی آئی کہتی ہے بار بار. ریڈ لائن صرف پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہے, وہ ریڈ لائن ہے, کوئی شخص ریڈ لائن نہیں ہو سکتا. تو کیا عدالت کے ساتھ لڑائی میں آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ پھر ریڈ لائن ہی ہوگی, وہ گرین لائن تو نہیں, تو بچت ہوگی آپ کی؟ دیکھیں عدالت کے ساتھ ہم کیا, ہمارا تصادم نہیں ہے. ٹھیک,
چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. کسی عدالت کا ذکر نہیں ہے, کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے, منتخب نمائندہ. تو لہٰذا ہم اپنے حقوق کا, اور جو آئین نے ہمیں طاقت دی ہے اس کا اگر اعادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی تصادم ہو گیا. تصادم نہیں ہے, اپنے حقوق کا اعادہ ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. رولز آف دی گیمز جو ہے, گیم جو ہے وہ کون سیٹ کرے گا؟ میں اس سے پارلیمان سیٹ کرے گی یا عدلیہ کرے گی؟ ابھی ایک سراج الحق صاحب نے بھی یہ بات کی کہ عوام کو موقع دیں, اب عوام کو ریڈ لائن انہوں نے بھی کہا. بات ساری یہ ہے کہ ہمارا آئین بھی اتفاق کی بات ہے, ہمیشہ یہی تصور کرتا ہے. دیکھیں مختلف ممالک کے آئین جو ہوتے ہیں نا, ان میں بھی کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو باقیوں پہ فوقیت رکھتے ہیں, جس پہ آئین کا پورا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. ہمارے آئین کا پورا سٹرکچر ایک تصور پہ کھڑا ہوا ہے کہ تمام جو ہمارے وفاق اور صوبوں میں منتخب نمائندے ہوں گے. وہ اسی سے آیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس کے بعد مقدس امانت کے طور پہ جو چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل ہیں, اور وہ ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ان پلیس رکھنے کا تصور آئین دیتا ہے, ماں سوا اس محدود مدت کے جو کہ اسمبلی تحلیل ہونے پہ ارلی ریزولوشن پہ 90 دن ہے اور ٹرم کمپلیٹ کرنے پہ 60 دن. سر وہ اس کے علاوہ صوبائی حکومت پر ہوتا ہے, لیکن بلدیاتی میں بتا دیتا ہوں, میں اس کے بھی جواب دیتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں, بڑا اسپیسیفک جواب ہے. بلدیاتی پر پہلے تو ہمارے آئین میں کوئی شک تھی ہی نہیں, اور جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ایک شک ڈالی گئی 140A, اور بالکل 3 لائنوں کی شک ہے, اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں. کسی نے بھی عمل نہیں کیا اس میں کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے غلط طریقے سے غلط یہ کہہ رہا ہوں نا, تحلیل کیا, باقیوں کو اور اس کو دوبارہ ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت نہیں. کس چیز کا اس کو ایک پروڈکٹ بنایا, بلدیاتی گورنمنٹ کو پروڈکٹ بنایا پروونشل گورنمنٹ کا, کہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. تو وہ جب, اور ہر گورنمنٹ نے اس کو, آپ نے حکم نہیں مانا نا سپریم کورٹ, وہ ہر گورنمنٹ نے 14 مہینے نہیں, وہ ہر گورنمنٹ نے نہیں مانا. آئین کی شک تو بہت سی ہے, آئین دینا کی شک تو یہ بھی ہے کہ عوام کو بنیادی حقوق دیے جائیں. آئین کی شک تو یہ بھی ہے کہ عوام کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. پاکستان کی جمہوری تاریخ میں جو پامالی انسانی حقوق کی اس وقت ہو رہی ہے, یہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہو رہا ہے اس وقت. میں بتا رہا ہوں سر, وہ امریکی جنرل کچھ اور کہہ رہے ہیں, ویسے میں جنرل کی بات, رانا ثناء اللہ پہ آپ 20 کلو ہیروئن ڈال دیں, وہ کوئی پامالی نہیں ہے. یہ کاش کہ تب بھی نہ ہوتی, شاہد خان عباسی کو ٹارچر کریں, کوئی پامالی نہیں ہے. سر آپ کی حکومت ہے, آپ کو بھی جواب دینا. 2 دن 48 گھنٹے میں عدالتیں, ان کی حکومت میں بھی ہوا اور آپ کی 48 گھنٹے میں عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. یہ کہتے ہیں پامالی ہے. ہمارے لوگوں کو عقوبت خانوں میں ڈالا ہے, ٹارچر کیا ہے, آپ کہتے ہیں پامالی, اور ہمیں نہیں کیا. کاش کے حکومتوں کو, جب وہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے آئین کی یاد ہو, جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کو آئین, جمہوریت, آزادی, صحافت, بنیادی حقوق سب یاد آ جاتا ہے. صرف اپوزیشن میں پاکستان کے عوام کو یاد رکھنا ہے, پارلیمان کو یاد رکھنا ہے, یہی پاکستان کا آئین ہے. کیا اس کے تقدس کے لیے بات ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور کیا پارلیمان کے پلیٹ فارم پہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.